قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ایک خاص قسم کی سواری کرے گا۔ اس کی سواری میں کیسی طاقت ہوگی، اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے اس جدید دور سے ہے؟ دجال کو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس دجال کے بارے میں سب سے زیادہ معتبر ذرائع احادیث مبارکہ ہیں، جن کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں دجال کی کیا طاقت ہوگی اور دجال ان شیطانی قوتوں کے ساتھ کس قسم کی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں دجال کی اس خاص سواری کے بارے میں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور بے حیائی عام ہو جائے گی، اور دجال 40 دن تک دنیا میں پھرے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن حسب معمول ہوں گے۔ دجال چمکدار گدھے پر سوار ہو کر آئے گا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے کہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو کسی تنگ ندی میں لے جاتا ہے۔ وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے غروب آفتاب کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کا لشکر ہوگا، جس کے اوپر سبز چادر ہوگی۔ وہ ایک بڑے ٹیلے پر کھڑا ہو کر آواز لگائے گا، اور اس ٹیلے کو ابو المراق کہا جاتا ہے۔ دجال سب کو اتنی بلند آواز سے پکارے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام مخلوقات اس کی آواز سنیں گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ خود اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر زمین پر چکر لگائے گا، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ ان دونوں جگہوں کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرے گا۔ جب دجال وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اسے پھیر دیں گے۔ یہ بہت بڑی پیش گوئی ہے جو دجال کی ایک عجیب قسم کی سواری کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور اس کی وجہ سے سفر آسان اور سہل ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور ان احادیث کی بنا پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں، اور گدھے کو اپنی خفیہ رسومات میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ جہاں اس گدھے کو مختلف رسم و رواج کے مطابق سجایا جاتا ہے، اس وقت صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ اتنا بڑا گدھا کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور ویسے ہی ہم تک پہنچا دی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ قیامت کے قریب ایسا گدھا پیدا ہوگا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی، پھر سوال یہ ہے کہ وہ گدھا دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ اس قسم کے عجیب و غریب گدھے کو کون جنم دے گا؟ یہ بات انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دبا کا استعمال ہوا ہے، اور یہ کسی بھی قسم کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی سواری اڑن تشتری ہو یا جدید طیاروں کی کوئی جدید شکل ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں سپر سونک طیارے ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے طیارے تیار ہو چکے ہیں، اور اڑن تشتری کی کہانیاں بھی گزشتہ 100 سالوں میں بہت مشہور ہو چکی ہیں، جن کو UFOs کہا جاتا ہے۔ ان UFOs کو زیادہ تر برمودا ٹرائی اینگل کے مقام پر دیکھا گیا ہے، جو امریکہ میں فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے دجال کی سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ یہ تمام باتیں اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ دور جدید میں یہ UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی کو اپنے قبضے میں لے لے گا تو وہ ان جدید سواریوں یا کسی بھی ایڈوانس سپر سونک طیارے سے چند منٹوں میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دجال کے ظہور کا وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے عظیم فتنہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔
اس لیے ہم دجال اور اس کی طاقت سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اس عظیم فتنے سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور میں آپ کو ملوں گا ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔